السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جن سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ مینلی ربیع الاول کے حوالے سے ہوں گی، جس میں ہم 12 ربیع الاول کے کچھ مسائل ڈسکس کریں گے اور قرآن اور حدیث کی روشنی سے دیکھیں گے کہ کیا احکامات ہم تک پہنچائے گئے ہیں قرآن کے تھرو، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے تھرو۔ جو کام ہمارے کرنے والے ہیں اور جو نہیں کرنے والے ہیں ان کاموں کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہم کچھ سوالوں کے جواب دیں گے اور جواب ہم دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ جواب جو واقعی میں ہم تک پہنچنے چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہے نا، ابھی دنیا میں وہ جو کام کر رہا ہے اس سے اس چیز کی پوچھ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ تم نے کس کے پیچھے لگ کر یہ کام کیا، تم نے کس کو سن کر یہ کام کیا۔ اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں بھیجا گیا تھا، تمہیں قرآن پاک دیا گیا تھا، تمہیں نبی کے تھرو، نبیوں کے تھرو رہنمائی دی گئی تھی، زندگی جینے کا ایک طریقہ بتایا گیا تھا، تمہیں عقل دی گئی تھی۔ تم نے ان سب چیزوں کا کیا کیا؟ کیا تم نے اس عقل کے استعمال سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا تم نے اپنے اللہ کو پانے کی کوشش کی، یا پھر تم دنیا کی سنگینیوں میں گم گئے تھے اور تم بھول گئے تھے کہ تمہارا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ تو ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیے گا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو حق اور سچ تک لے جا سکتی ہیں۔ آپ کے سوا آپ کو سدھارنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بہت سی جگہ سے سنی جاتی ہیں اور ہر کوئی اپنے حساب سے اس بات کا جواب دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو بات میں کہوں آپ اسی بات کو مانیں، یا جو کوئی اور بات کہہ رہا ہے آپ صرف اسی بات کو لیں۔ آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے، آپ کے سامنے قرآن پاک ہے، آپ کے سامنے آپ کے نبیوں کی زندگیاں ہیں، آپ ان سے کیوں سبق نہیں لے سکتے؟ لوگ ہوتے ہیں صرف رہنمائی کے لیے، لیکن آپ کے جو عمل ہیں اس کا حساب کسی اور نے نہیں دینا۔ صرف یہ بات اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا تو انسان خود ہی ہدایت کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جب اسے پتہ چل جائے کہ جب قیامت کے روز مجھ پر عذاب ہو رہا ہوگا تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، اس وقت میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے اسی کا صلہ ملے گا، تو وہ یہ کام نہ کرے۔ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، کیونکہ بہت جگہ پر ہمیں اختلاف مل جاتا ہے بہت سی چیزوں کا۔ وہ اختلاف اس لیے ملتا ہے کیونکہ انسان جب قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کی باتوں میں آنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو پھر انہیں ان مسائل کا، ان اختلافات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے، اس میں دیے گئے احکامات کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن سے بہتر کوئی رہنما ہے ہی نہیں۔ تو اگر انسان ان چیزوں کو پکڑ لے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، قرآن پاک کو پکڑ لے اور ہدایت کے راستے پر چلے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے دماغ کو ان جھانسوں میں لا سکے۔ تو ہم بات کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کا اور مہینے کا ذکر ہے، تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ ولادت کا دن سوموار کا دن ہے اور مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ اب ہم اس سے آگے ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نمبر ہے 2750۔ اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا
کہ یہ وہی دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھ پر قرآن پاک نازل ہوا، یعنی کہ وہی نازل ہوئی۔ تو اس دن کو پیر کے دن کی اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بہت بڑے بڑے جو واقعات ہیں، ایونٹس ہیں، وہ اس دن پر ہوئے ہیں پیر کے دن پر۔ فار ایگزامپل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور قرآن کا نزول، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے ایونٹس آپ کو مل جائیں گے جو پیر کے دن پر ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دلال النبوہ بک ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ السلام کی۔ اس میں ایک کال ملے گا۔ اس بک میں آپ کو چیپٹر وائز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جو بائیوگرافی ہے، پوری جو ہسٹری ہے، اس کے بارے میں آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ اس میں ایک کال ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن پیر، ولادت کا سال عام الفیل، ولادت کا مہینہ جو کہ چاند کا مہینہ ہے وہ ربیع الاول، اور تاریخ 12 ہے، یعنی 11ویں ربیع الاول کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہی قول آپ کو سیرت ابن ہشام بک میں بھی مل جائے گا، صفحہ نمبر 158، جلد نمبر 1۔ تو اگر ہم ان دلائل کو دیکھیں تو ان دلائل کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، ولادت کا سال اور تاریخ واضح طور پر پتہ چل رہی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں بچی ہوگی۔ اسی طرح ہم باقی کچھ سوالات کے جوابات بھی قرآن اور حدیث کی روشنی سے دیکھیں گے کہ کیا ہیں۔ آپ کی کرنے والا کام پتہ ہے کیا ہے، کہ جو بھی چیز آپ کو ان سیریز میں بتائی جائے گی، آپ نے ایز اے اسائنمنٹ اسے خود تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے میں نے ابھی ایک حدیث کا حوالہ دیا جو کہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 2750، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس حدیث کو خود ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈ کر آپ نے اسے پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کا نمبر بھی یاد کر لیں، اور جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اسے بتانے کے قابل ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن کیا ہے، اور مہینہ کیا ہے، اور سال کیا ہے۔ یہ بھی اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے، تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں جنہیں اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہتر صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کسی تک علم پہنچاتے ہیں اور وہ اس علم سے فائدہ لیتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔